جب معاشرے کا توازن بگڑتا ہے تو پھر جو ہے نا فساد اگلے مرحلے پہ چلا جاتا ہے. اب باہم جو ہے نا وہ کچھ تو خون شروع ہو جاتا ہے. اس کو یوں سمجھے ظلم کا آغاز ہوا، ایک طبقے نے زیادہ کھانا شروع کیا، دوسرے کو محروم کر دیا. اب محروم اٹھ کے لڑیں گے، جن کے وہ کیا ہے تو دسیوں پیج پڑیں گے. اب وہ کہتے ہیں نا ظلم کیا کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو وہ پھر اس سے وہ پیچے پڑنے شروع ہو جائیں گے. جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، عقیدہ عقل فطرت سب آپس میں لڑتے ہیں، لڑائی شروع ہو گئی، فساد برپا ہو گیا. تو یہ اب یہ دیکھیے ہماری ٹریجڈی دیکھیے کہ ذرائع نقل و حمل کی ترقی کے نتیجے میں پوری دنیا کو ایک گاؤں کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، گلوبل ولیج کہتے ہیں ہم. لیکن لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نسخہ موجود نہیں ہے. لہذا جب لوگ اکٹھے تو ہو گئے لیکن ان میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، نظریات مختلف ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، تو سوائے فساد کے کیا ہوگا؟ آپ اسے پہلی جنگ عظیم کی صورت میں دیکھیں یا دوسری جنگ عظیم کی صورت میں دیکھیں. اب اس وقت جو ڈائلیما ہے وہ کیا ہے؟ گلوبل ولیج ہے. تقاضا یہ ہے ولیج کا چودھری ایک ہو، لیکن یہاں کئی ممالک ہیں. آپ نے اقوام متحدہ بنا کے دیکھ لی، سیکورٹی کونسل بنا کے دیکھ لی، لیکن وہ مفادات کا جو ٹکراؤ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اصل میں تقاضا کیا تھا؟ جب گلوبل ولیج ہے تو ورلڈ آرڈر ایک ہونا چاہیے. اب وہ ورلڈ آرڈر کا جو بھی امریکہ نے ڈول ڈالا تھا وہ نہیں چلا. کوئی چائنا نے ریزسٹ کیا، کوئی جو ہے جنوب شمالی کوریا نے ریزسٹ کیا، اور ممالک نے کیا، نہیں چلا. اور وہ سارا جو ہے نا وہ بیٹھ گئی امریکہ کی جو بھی جھاگ تھی، اور وہ گلوبل آرڈر والی بات نہیں چلی. گلوبل آرڈر چل کون سا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں سیکولر ورلڈ. سیکولرزم کی بنیاد پر آپ کیسے نیشن سٹیٹ تو بنا سکتے ہیں؟ یہ جرمن ہیں، یہ ترک ہیں، یہ عرب ہیں، یہ انڈینز ہیں، ان کا ایک ملک بن گیا، یہ تو ہو سکتا ہے. آپ پوری دنیا کی ایک حکومت سیکولرزم کی بنیاد پر کیسے تشکیل دے سکتے ہیں؟ نیشن سٹیٹس کی بنیاد پر کیسے تشکیل دے سکتے ہیں؟ گورے ہیں، کالے ہیں، مغربی ہیں، مشرقی ہیں، ان سب کو کیا نقطہ ہے جو متحد کر سکتا ہے؟ تو سیکولرزم تو اتحاد کی بنیاد نہیں بن سکتا. تو کیا کریں؟ جو بن سکتی ہے آئیڈیالوجی اس کی طرف تو جانا نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ جکڑ بندیاں قبول نہیں ہے، مزے اڑانے ہیں نا، تو وہ قبول نہیں ہے. وہ تو ایک اسلام کے علاوہ کوئی ہے نہیں. توحید اتحاد پیدا کر سکتی ہے، وہ آپ کو قبول نہیں. تو اب دوسری جس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سارے ملکوں کو توڑا جائے، یہ حکومتیں، یہ سٹرکچر، اس سب کو ختم کیا جائے. ایک طاقتور جو ہے نا وہ کوئی ملک ہو جو چھوٹی چھوٹی ان ریاستوں کو کنٹرول کرتا رہے. اور یہ انتہائی اور سارے اس ڈیجیٹل دور میں یہ کنٹرول اب مشکل نہیں رہے گا. مانیٹرنگ بھی بہت آسان ہے، کنٹرول بھی بہت آسان ہے، جو سائنسی ترقی ہے اس کے نتیجے میں. اس چیز کی طرف لے جانے کے لیے اس وقت دنیا میں ایک جو سمجھے ڈسٹرکشن کا پروسیس ہے جو سٹارٹ کر دیا گیا ہے. وگرنہ یہ کہ جو ٹرمپ صاحب حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی امریکی صدر نے تاریخ میں کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی ہانکی ہو، یا اس کا کوئی کریکٹر اس طرح کا ہو جیسا کہ ٹرمپ کا ہے. ایک معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کھلنڈرا ہے کہ جو کسی ملک کے جو ہے نا سربراہ، وہ کس کا امریکہ جیسے ملک کا سربراہ بن گیا ہے. ایک علامت دنیا کے فساد کے لیے کافی ہے کہ ٹرمپ جیسا آدمی امریکہ کا صدر ہے. اس پر قیاس کر لیجئے کہ جو جس فساد کی طرف، وہ فساد جو ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، یا علمون ظاہرا من الحیات دنیا والوں کو بھی نظر آ جانا چاہیے. باقی جس فساد کو قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ تو سٹارٹ ہے نا، اس سے سٹارٹ ہوا. جب آپ نے اللہ سے منہ موڑا تو اب آپ اپنا معاشی نظام لے کے آئے، اپنا سیاسی نظام لے کے آئے، اللہ کو بیچ سے نکال کر اپنا سوشل سٹرکچر لے کے آئے، اللہ کو نکال کر، یعنی نسخہ آپ نے اپنا بنا لیا وہ توازن قائم رکھنے کا. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس نے آپ کو یہاں پہ پہنچایا ہے. اور یہاں پہنچنے کے بعد اب گویا تیسری جنگ عظیم کی دہلیز پہ نو انسانی قدم رکھ چکی ہے. آغاز کہیں بھی سے بھی ہو سکتا ہے. اب یورپ کی حالت دیکھے کیا ہو رہی ہے، امریکہ کی کیا ہے، باقی ممالک میں کیا شروع ہو چکا ہے. ہمارے ملک میں اچانک کیا جو جس طرح ابال آیا ہے دہشت گردی کا، کہ یہ سمجھیں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھیں. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ خشکی اور تری میں یہ جو سارا فساد برپا ہوا ہے، بے ما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوا ہے. لچھن تو دیکھو. اور میں نے آپ کی طرف ایک بار بار اشارہ کیا تھا ان چیزوں کی طرف، آپ کا متوجہ کی تھی توجہ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس ایک ایک جرم میں کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے، وہ سارے جرائم آج جمع ہو کر نو انسانی نے اختیار کر لی ہیں. لہٰذا پھر سزا بھی آنی ہے.
اس کی اس سزا کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ جرائم جو باقی قومیں کرتی تھی، ایک ایک کرتی تھی، وہ جمع ہو کر آج لوگوں نے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ کسی ایک حصے میں زمین کے کیے جاتے تھے، آج گلوبل لیول پہ کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کو کلائمیکس تک پہنچا دیا گیا ہے، تو پھر سزا ویسی ہی آنی ہے۔